اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں 8ویں کلاس کی اردو جو مضمون ہے اس کا سبق کا نام ہے للدت، جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے للدت کے بارے میں۔ للدت کے بچپن کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ کہاں پیدا ہوئیں، ان کی ازدواجی زندگی کیسی گزری، یہ ہم نے پڑھا تھا پہلے، لیکن پھر ہم تھوڑا سا اس کو دہرائیں گے سبق کو۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کشمیر شروع ہی سے بہت پرانے زمانے سے، قدیم زمانے سے ریشم صنعتیوں کا یا صوفیوں کا مسکن رہا ہے۔ انہی بزرگ ہستیوں میں ایک عظیم خاتون بھی گزری ہیں جنہیں پیار سے لوگ للدت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو یہ 14ویں صدی کے وسط میں کشمیر سے 6 کلومیٹر دور واقع ایک گاؤں ہے سمپور، وہاں پیدا ہوئی۔ تو ان کی شادی چھوٹی عمر میں ہو گئی تھی، لیکن ان کے سسرال میں ان کے ساتھ جو رویہ تھا، برتاؤ تھا، وہ اچھا نہیں تھا۔ خاص کر ان کی جو ساس تھی یا ان کے شوہر تھے، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ ایک للدت کے بارے میں ایک مشہور بات ہے کہ ان کی جو ساس تھی وہ ان کے کھانے کے برتن میں ایک بٹا رکھتی تھی، اس کے اوپر تھوڑا کھانا پروس دیتی تھی تاکہ دیکھنے والے کو یہ لگے کہ ان کا برتن کھانے سے بھرا ہوا ہے، لیکن انہیں کبھی اس چیز کا تذکرہ یا ان سے اس چیز کی شکایت نہیں کی، حالانکہ یہاں تک وہ اس پتھر کو بھی سنبھال کے رکھتی تھی تاکہ ساس کو دوسرا پتھر ڈھونڈنے میں تکلیف نہ ہو۔ تو یہ ان کا اخلاق کہیں گے ہم ان کا، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ انہوں نے ایک اچھے اخلاق اور انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آخرکار وہ اس چیز سے تنگ آ کر انہوں نے اپنے سسرال کو خیر بات کہا۔ پیارے بچوں، میں آپ کو للدت کے بارے میں ایک خاص واقعہ جو ہماری اس کتاب میں بھی درج ہے بیان آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ للدت ایک دن حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں ان کا سامنا للدت سے ہونے جا رہا تھا۔ تو للدت کی نظر جب ان پہ پڑی، حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی پر، تو انہیں ایسا لگا کہ وہ نیم برہنہ حالت میں ہیں۔ انہیں خود محسوس ہوا کہ وہ پوری طرح انہوں نے اپنے جسم کو ڈھانپا نہیں ہے، یعنی وہ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ ننگی ہیں کہیں۔ تو انہوں نے ادھر ادھر چھپنے کے لیے جگہ ڈھونڈی، لیکن کہیں پہ ان کو جگہ نہیں ملی۔ تو وہیں پہ نزدیک میں ایک نان بائی کی دکان تھی، تو وہ دوڑی اس چلتے ہوئے تنور میں انہوں نے اس کا ڈھکن اٹھایا اور چھلانگ لگا۔ تو یہ ماجرا دیکھ کر نان بھائی جو تھا اس کے ہوش حواس اڑ گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب وہ اس کا کس طرح سے جواب دیں گے، کیا بتائیں گے؟ لیکن کچھ ہی دیر بعد جب اس نے ڈھکن اٹھایا تو للدت وہاں پہ ایک خوبصورت لباس میں پہن کر وہاں سے نکلی، تنور سے برآمد ہوئی۔ تو پھر اس کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ پہلی بار کسی مرد خدا کو دیکھا، کسی ایسے خدا دوست نیک پرہیزگار انسان سے میرا سامنا ہوا اور مجھے اپنا آپ ننگا لگا، یعنی برہنگی کی حالت میں۔ تو مجھے لاج آئی اس چیز کی، تو میں ان کے سامنے نہ جا سکی۔ تو
ایک بار ایک واقعہ اور ہے للدت کے بارے میں، یہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب شیخ نور الدین پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا، تو اسی اثنا میں وہاں سے للدت کا گزر ہوا۔ جب شیخ کی والدہ ان سے ملی تو انہوں نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا، تو انہوں نے شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی گود میں لیا اور ان سے کہا کہ اے ننھے شیخ، اگر تمہیں اس دنیا میں آنے سے لاج نہ آئی، شرم نہ آئی، تو اب دودھ پینے میں کیسی شرم؟ تو پھر انہوں نے اس کو اپنی گود میں لیا، اپنی چھاتی سے لگایا اور اپنا دودھ پلایا۔ تو للدت جو ہیں بچوں، وہ ایک فطرتی شاعرہ تھیں، کشمیری زبان کی پہلی شاعرہ تھیں جن کا کلام کافی مشہور ہوا۔ لوگوں کو ان کا کلام، یہاں کے جو کشمیری لوگ تھے ان کی زبانوں پہ اکثر رہتا تھا، چاہے کوئی تہوار ہو، چاہے کوئی بیاہ شادی ہو، یا ایسا کوئی جگہ ہو جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے، تو اکثر ان کے کلام کو گنگناتے تھے، ان کو گاتے تھے۔ اس کلام میں جو ایک قسم کا ایک مٹھاس تھی، ایک لوگوں کے لیے ایک درس تھا، لوگوں کے لیے ایک راستہ تھا، اس میں ایک مٹھاس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک سچائی بھی تھی، ایک حقیقت بھی تھی۔ تو پیارے بچوں، چاہے مسلمان تھا، کوئی ہندو تھا، کوئی پنڈت تھا، برہمن تھا، جو بھی تھا، چاہے امیر تھا یا غریب تھا، لکھے تھے ان پڑھ تھے، سبھی ان کے للدت کے کلام کو، ان کے واقعوں کو پسند کرتے تھے۔ خاص کر ان کے جو واق تھے، ان کا جو کلام تھا، ان کی جو شاعری تھی، اس میں اونچ نیچ، ذات پات اور غیر فطرتی جو بندھن تھے ان کو توڑنے اور اعلیٰ انسانی اور اخلاقی جو قدریں تھیں ان کے بارے میں ایک تلقین کی گئی تھی، ان پہ زیادہ زور دیا گیا تھا۔ تو اسی لیے ان کا کلام بہت مشہور ہوا، لوگوں کی زبانوں پہ وہ اکثر رہا کرتا تھا، لوگ اسے اکثر گنگنایا کرتے تھے، یاد کرتے تھے۔ پیارے بچوں، آخر پہ للدت کو مسلمان لل عارفہ اور ہندو لل ایشوری کے نام سے یاد کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ ایک خاصی لمبی عمر پا کر للدت بج بہاڑا کے مقام پر وفات پائی۔ یعنی ان کی جو للدت کی جو شرافت تھی، ان کی پاک بازی تھی، ان کا صبر و تحمل جو تھا، ان کی دینداری تھی، اس سے بہت متاثر تھے۔ ان کے قصے، ان کی کہانیاں، ٹھیک ہے، آج بھی لوگوں کی زبانوں پہ ہوتے ہیں۔ تو للدت کے نام سے تشبیہ دی جاتی ہے آج بھی، کہ ان کے اندر جو صبر و تحمل تھا وہ کتنا تھا۔ تو اس چیز کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ پیارے بچوں، یہ جو ایک مختصر سا تعارف تھا، سبق تھا للدت کے بارے میں، تو انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ آج کے لیے کافی ہے۔ خدا حافظ۔